الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، عزیز دوستوں اور عزیز بزرگوں، آج کی اس مجلس میں آپ کو پڑھایا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ان کی ایک تاریخی دستاویز متفق علیہ کتاب اور مجمع علیہ کتاب جس کا نام ہے المہند علی المفند، اور اردو میں اس کا نام بتایا جاتا ہے عقائد علماء اہل سنہ والجماعت دیوبند۔ یہ کتاب ہمارے اکابرین اور ہمارے مشائخ نے درسن پڑھی اور پڑھائی بھی ہے۔ اپنے اکابر کی اتباع کرتے ہوئے آج اس کتاب کو شروع کیا جا رہا ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہر ایک کتاب کی وجہ تصنیف اور سبب تصنیف ہوتی ہے کہ مصنف اور مؤلف نے اس کتاب کو کیوں لکھا، کیوں تحریر کیا، کیوں تصنیف کیا۔ یہ کتاب جو ہے المہند علی المفند، اس کا بھی ایک پس منظر، ایک وجہ اور ایک سبب بنی معرض وجود میں آنے کی۔ آپ کے علم میں یہ بات یقیناً رہنی چاہیے، تب جا کے آپ اس کتاب سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب لکھنے والے فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے۔ اس کتاب کے لکھنے کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب انہوں نے 1323 ہجری کے اندر حرم پاک کا سفر باندھا۔ 1906 عیسوی کے مطابق لوگ جاتے ہیں حرم گناہ سے بچنے کے لیے، لوگ جاتے ہیں حضور کے روضے پہ وہاں توبہ کرنے کے لیے، لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ طواف کر کے وہاں اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ لیکن تاریخ کے اندر یہ بھی ایک شخصیت ہے، فاضل بریلوی حضرت مولوی احمد رضا خان صاحب، انہوں نے 1323 ہجری بمطابق 1906 عیسوی کو حرم پاک کا سفر باندھا حج کے نام پہ، اور جو ہی حضرت والا حرم پہنچے انہوں نے وہاں پر رہ کر ملک ہندوستان کی مسلمہ اور متفق علیہ چند شخصیات کو اپنے حسد اور اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ ان میں سر فہرست قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ، ان کے ذات اقدس، ان کی کتاب ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس۔ یہ ہے وہ کتاب۔ ایک تو ہے یہ مولانا، اور دوسرے مولانا ہے قطب الارشاد حضرت مولانا الحاج الحافظ رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جن کو مفتی رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور تیسری شخصیت ہے
جن کی کتاب میرے سامنے ہے، یہ ہے ان کی دوسری کتاب براہین قاطعہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، اور چوتھی شخصیت ہے الشاہ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ یہ چار علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی اساس اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ فاضل بریلوی صاحب جب حرم پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک کتاب لکھی، بلکہ کچھ دستاویز وہاں تیار کیے عربی زبان کے اندر، اور اس میں پہلے انہوں نے متنبی قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ کیا کہ ملک ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ مرزائیہ اور فتنہ قادیانیہ۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، پہلے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا وَمِنْهُمْ، انہی میں سے ایک جماعت ہے جماعت دیوبندیہ، جماعت وہابیہ۔ وہ چند کاغذات اور صفحات احمد رضا خان صاحب نے جو لکھے، اور حرم کے علماء اور وہاں کے مشائخ اور وہاں کے مفتیان کرام کے سامنے انہوں نے وہ رسالہ رکھا اور وہ سوال نامہ لکھا کہ ملک ہندوستان کے اندر مولانا قاسم نانوتوی نامی ایک شخصیت، مولانا رشید احمد گنگوہی نامی ایک شخصیت، مولانا خلیل احمد سہارنپوری امبیٹوی ایک شخصیت، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ جو چند شخصیات ہیں ان کے عقائد العیاذ باللہ کفریہ ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر العیاذ باللہ خرافات موجود ہیں۔ مولانا قاسم علیہ الرحمہ نے ختم نبوت کا انکار کیا العیاذ باللہ۔ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ نے العیاذ باللہ خدا کو جھوٹا کہا اور لکھا ہے العیاذ باللہ۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری علیہ الرحمہ نے اللہ حضور کے بارے میں لکھا کہ شیطان کو حضور سے زیادہ علم حاصل ہے العیاذ باللہ۔ اور حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے بارے میں ائمہ حرمین کے سامنے یہ تاثر پیش کیا کہ انہوں نے حفظ الایمان نامی کتاب کے اندر لکھا کہ جیسا جانوروں کو علم حاصل ہے العیاذ باللہ، ویسا ہی علم حضور علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ یہ سب ان کی کتابوں میں یہ اقتباسات موجود ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے اس آستان عالیہ پہ سر بسجود ہو رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ فتویٰ تو لکھ لیجئے تاکہ ملک ہندوستان کے مسلمان ان کی کفریات اور ان کی شرکیات سے محفوظ رہ پائے۔ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے یہ جو چار کتابوں کا نام لے کر، چار علماء کا نام لے کر کچھ عبارات کو ایسے ترتیب دیا، ایسے جوڑ دیا کہ ایک انجان آدمی جس کو حقیقت اصلیہ کا علم نہیں ہے، جو حقیقت حال سے بالکل لا علم ہے اور ناواقف ہے، جب انہوں نے احمد رضا خان صاحب کی اس قلمکاری اور فنکاری کو دیکھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ملک ہندوستان کے اندر اس قسم کے عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ تو ان میں سے وہ بھی علماء اور مفتیان کرام تھے۔ انہوں نے فتویٰ لکھتے ہوئے جواب میں یہ بات لکھی کہ اگر ان چار مذکورہ افراد اور اشخاص کے یہی عقائد ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ جو ان چار انسانوں کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یعنی کہ کچھ علماء اور کچھ محتاط مفتیان کرام وہ تھے جنہوں نے اپنے فتویٰ کو معلق کیا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے پھر ان پر فتویٰ یہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے احمد رضا صاحب پر اعتماد کیا کہ یہ بلا آدمی ہے، حج کرنے آیا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، بدیانتی سے کام نہیں لے گا، خیانت سے کام نہیں لے گا، ظاہر سے کچھ اچھا انسان لگ رہا ہے، یہ چونکہ ملک ہندوستان کا رہنے والا ہے اس نے ان کو جانا ہوگا، پہچانا ہوگا، وہی درد لے کر یہ حرم آیا ہے۔ تو انہوں نے احمد رضا کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اس نے جو لکھا یہ سچ لکھا ہے، لہٰذا ان جیسے عقائد کے حاملین پر ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ لکھا۔ اور یہ جو کاروائی احمد رضا خان صاحب نے سر انجام دی ہے 1323 ہجری کے اندر،
اور بعد میں ملک ہندوستان پہنچ کر احمد رضا خان صاحب نے اس فتویٰ کا نام کیا رکھا؟ حسام الحرمین علی منہر الکفر والمیل۔ یہ کتاب فتویٰ لکھنے کے بعد 2 سال کے بعد چھپے چھپے احمد رضا صاحب نے ہندوستان کے اندر اس کتاب کو چھاپا۔ ملک ہندوستان کے اندر چونکہ برصغیر کے اندر یہاں کے مسلمانوں کے اندر یہی بات مسلم تھی کہ انگریز نے جب سے ملک ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ جمایا ہے، ان انگریزوں کو مار بگانے کے لیے جن علماء اور جن مشائخ اور جن اکابرین اور جن ائمہ دین اور جن اولیاء کاملین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، وہ علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند ہی کی جماعت ہے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف ہر قسم کی محض آرائی فرمائی۔ تو انگریز کے خلاف چونکہ علماء دیوبند کا ایک شاندار کردار تھا، ان کا ایک شاندار ماضی تھا، وہی سب ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کے اندر علماء دیوبند کی عزت اور احترام اور تقدس ان کے دل میں بحال تھا۔ لیکن جب اچانک احمد رضا خان صاحب بریلوی کی یہ سازش اور ان کا یہ جو مکر و فریب لوگوں کے سامنے آیا، عوام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی کہ جن کو ہم اہل حق سمجھتے تھے، احمد رضا صاحب نے تو ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لایا، امت مسلمہ آپس میں دست و گریباں ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ کارروائی ملک ہندوستان میں ہوئی اور احمد رضا چونکہ 1323 ہجری کے اندر جو حرم گئے تھے، اس وقت وہاں شیخ الہند، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہاں حضور علیہ السلام کی احادیث کو 18 سالوں سے پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں بہت بڑے علماء، بہت بڑے محدثین ان سے شرف تلمذ حاصل کیا کرتے تھے، ان سے علم حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ جب مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو اس حقیقت حال کا علم پتہ چلا تو وہ حرم کے علماء اور مشائخ سے ملاقات ہو گئے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے علماء دیوبند کے بارے میں فتویٰ لکھا ہے، جبکہ علماء دیوبند کا میں پڑھا ہوا ہوں، ان سے پڑھا ہوا ہوں، ان سے جانا ہوا ہوں، ان سے شرف تلمذ حاصل کیا ہوا ہوں۔ ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابرین میں سے کسی کا یہ عقیدہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ 4 اکابر ایسے عقائد رکھنے والے کو خود کافر اور مرتد لکھتے ہیں، لہذا آپ کو دھوکہ دیا گیا۔ جو بھی آنے والی شخصیت ہے احمد رضا خان صاحب، انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جب علماء حرمین کے ائمہ اور مشائخ کے سامنے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ نے یہ بات لکھی، اور بعد کی دوسری ملاقات میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، وہ بھی حرم میں بہت بڑی شخصیت کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کا بھی وہاں علم حدیث کا سکہ چلتا تھا، وہاں جو ان کے معتقدین تھے، متوسلین تھے، جاننے والے تھے، جب انہوں نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری علیہ رحمہ کے سامنے یہ بات رکھی تو مولانا سہارنپوری علیہ رحمہ خود حرم کے مشائخ اور اکابرین سے ملاقات ہو گئے اور ان کو پوری صورتحال سے باخبر کیا۔ تب وہاں جو اس وقت جو مفتیان کرام حیات تھے، انہوں نے جو ہے وہ انگشتہ بدندہ ہو کے رہ گئے کہ ہمارے ساتھ احمد رضا خان صاحب نے بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑی خیانت سے کام لیا، وہ بھی حرم کے اندر۔ تو انہوں نے اس وقت 26 سوالات لکھے عربی زبان کے اندر، اور وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری علیہ رحمہ کے حوالے کر دیے کہ ہمیں ان 26 سوالات کے جوابات چاہیے۔ حضرت الاقدس رحمہ اللہ جو ہی ملک ہند پہنچے اور ان 26 سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات لکھ کر حرم کو روانہ کیا۔ اہل حرم، وہاں کے ائمہ اور مشائخ نے جب ان 26 سوالات کے 26 جوابات کو دیکھا، علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کو جانا اور پہچانا عربی زبان کے اندر، تو انہوں نے اپنے اس سابقہ فتویٰ سے رجوع کیا اور بالعکس احمد رضا خان صاحب کو خائن، بددیانت، فریبی اور چور اور علم دشمن، علماء دشمن، اولیاء دشمن، انبیاء دشمن، ان جیسے القابات سے ان کو نوازا۔ اور وہاں سے جو کتاب یہاں ملک ہندوستان پہنچی، اسی کتاب کا نام ہے المہند علی المفند، کہ وہ جو تلوار کی بات کر رہے تھے احمد رضا خان صاحب، وہ کند ہے، اس میں دندیا پڑی ہوئی ہے،
وہ بیکار ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ جال سازی ہے۔ اور یہی وہ کتاب ہے، اس کے اندر ان 26 سوالات کے 26 جوابات تفصیلی ہیں، جن میں حفظ الایمان کی عبارت کو زیر بحث لایا گیا، جن میں براہین قاطعہ کی عبارت کو زیر بحث لایا گیا، جن میں حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کے بارے میں جو فتویٰ احمد رضا صاحب نے خود ہی تیار کیا کہ الیاذ باللہ رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ یہی کتاب فتاوی رشیدیہ، اسی کے اندر حضرت گنگوہی علیہ رحمہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ حضرت نے ایسے نظریہ اور عقیدہ رکھنے والے کو کافر بتایا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے تحذیر الناس مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان چاروں علماء اور مشائخ کی عبارات کو زیر بحث لایا جائے گا، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ فاضل بریلوی نے کس خیانت اور کس بددیانتی سے کام لیا ہے۔ ہمیں احمد رضا صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی پیر مریدی کا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے وہ استاد ہیں، نہ ہمارے وہ اپنے ہیں، نہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن ہمارا تو حق بنتا ہے کہ بلا وجہ ہمارے اکابر کے بارے میں، ہمارے مشائخ کے بارے میں جو انہوں نے حرمین کے علماء کے سامنے جو بات رکھی ہے وہ جھوٹ انہوں نے رکھا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم اپنے مشائخ اور اکابرین کو معصوم من الخطا نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، لیکن جو خطا ان میں نہیں ہے اس خطا کو بلا وجہ ثابت کرنا یہ تو گناہ بالائے گناہ ہے، اور اس گناہ کو بروئے کار اور پائے تکمیل تک پہنچانا، حرم کی زمین کا انتخاب کرنا، یہ گناہ بالائے گناہ اور ظلم بالائے ظلم ہے۔ یہ ہم احمد رضا خان صاحب کو جواب دینا چاہیں گے، اور ان کی ضروریت کو جواب دینا چاہیں گے، اور ان کے ماننے والوں کو کہنا چاہیں گے کہ احمد رضا صاحب بھی کوئی معصوم من الخطا نہیں ہے، ان کے قلم نے غلطی کھائی ہے، ان کا قلم غلطی کھا سکتا ہے، وہ کوئی معصوم نہیں ہے، صرف ما سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم اپنے اکابرین کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں، ہاں ان کی عقیدت ہے، ان کا احترام ہے اس درجے میں جس درجے کی وہ مستحق اور حقدار ہے، لیکن احمد رضا صاحب نے اس کتاب کے اندر جس خیانت کا برملا اظہار کیا ہے، جس بددیانتی کو اپنی تحقیق سمجھا ہے، اور حرمین کے اکابرین اور مشائخ کو جو دھوکہ دیا ہے، ان کی آنکھ میں جو دھول جھونکی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سبکن آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ اور بالخصوص ائمہ اربع مولانا نانوتوی، مولانا گنگوہی اور مولانا سہارنپوری اور تھانوی رحمہم اللہ، ان کی ہی کتب سے، ایک تو یہ کتابیں، ان کی دیگر کتب کو سامنے رکھ کر ان پر جو احمد رضا صاحب نے الزامات کی جو بارش برسائی ہے، انہی اکابر اور انہی مشائخ کی کتب سے آپ کو بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ یہ خود چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے عقائد اور نظریات نہیں ہیں، ہم ان نظریات اور عقائد رکھنے والے کو خود کافر کہتے ہیں، بلکہ صراحتاً ان چار اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر ان عقائد کی بھرپور تردید فرمائی جو عقائد بد ان کے خلاف احمد رضا صاحب نے خود تیار کیے اور ان کا نام ان کے حق میں پیش کیا ہے۔ لہذا آئندہ اسباق میں انشاءاللہ المحند علی المفند کو سبکن آپ کے سامنے پڑھایا جائے گا، اور آپ کو ان 26 سوالات میں بتایا جائے گا کہ علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کیا ہے۔ علماء دیوبند خالص ایک اہل سنہ والجماعت کی ترجمان جماعت ہے، علماء مقلدین، علماء مجتہدین اور مفسرین کی ایک ایسی نمائندہ جماعت ہے کہ متقدمین علماء میں جو علمی دنیا میں جو کمی اور کوتاہی رہی ہے، ان کمی اور کوتاہیوں کو اگر پورا کیا ہے، اس خلا کو اگر پر کیا ہے تو علماء دیوبند نے کیا ہے۔ اور گزشتہ زمانے کے جو اندر اسلام اور دین اسلام کے اندر جو نفس پرست لوگوں نے بدعات اور خرافات کو شامل کیا ہے، اور ان بدعات و خرافات سے اگر دین اسلام کو پاک صاف کیا، تجدید اور تطہیر کی ہے، وہ ہے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت۔
इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ हर किस्म की कुर्बानी दी, अपने आप को कुर्बान किया, अपने मालो दौलत को कुर्बान किया, अपने बच्चों की कुर्बानी से दरेग नहीं किया। अंग्रेज चाहता था कि इन जैसे उलमा जिनकी अजमत और जिनका एहतराम लोगों के दिल में बैठ चुकी है, इनके खिलाफ एक ऐसा महज तैयार किया जाए, क्योंकि यही वो उलमा और मशाइख है जिनके कहने से पूरी कौम उमड़ आती थी और अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेज का शब खून मारा करती थी। अंग्रेज ने चाहा कि इन्हीं के खिलाफ लोगों को उकसाया जाए, भड़काया जाए, इनके खिलाफ एक ऐसी साजिश रचाई जाए ताकि लोग इनसे मुतनफिर होने पाए। उसके लिए उन्होंने अगर किसी शख्स को अपना आलाकार बनाया, ज़माने माजी के अंदर भी ऐसे अफराद उन्होंने उठाए, मौलाना शाह इस्माइल शहीद अलैहि रहमा, सैयद अहमद शहीद अलैहि रहमा, बड़े बड़े मशाइख और अकाबिरीन के खिलाफ, चूँकि उलमाए देवबंद हज़रत शाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के कामिल तरीन वारिस, उनके इल्म, उनकी दयानत, उनके तकवा तहरत के कामिल तरीन वारिस, चूँकि मौलाना कासिम नानोतैया उलमाए देवबंद का नाम कह दीजिए, लिहाजा इनकी अजमतों को खाक में मिलाने के लिए, इनके मकाम और मर्तबे को पांव तले रोंदने के लिए अंग्रेज ने फाजिल बरेलवी अहमद रजा खान साहब को पैदा किया और लाया। और ये सब हवालाजात अंग्रेज़ों की अपनी किताबों के अंदर भी है और तारीख ने भी इसको महफूज किया है। अहमद रजा ने इस तरीके से साजिश रचाई ताकि उम्मत मुस्लिमा के दिलों में इनके एहतराम और इनकी अजमत ख़त्म हो जाए। जब उलमा से उम्मत का रिश्ता ख़त्म हो जाए, फिर अवामुन नास को काबू करना और अपने पकड़ में लेना बहुत ही आसान हो जाता। ये अंग्रेज़ की एक साजिश थी, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, देवबंद आज भी जिंदा है। अंग्रेज मिट गया और अंग्रेज के नाम लेवा वो एक गाली बन के रह गए, लेकिन उलमाए देवबंद तब भी जिंदा थे, उलमाए देवबंद कल भी जिंदा थे, उलमाए देवबंद अब भी जिंदा है और कयामत की सुबह तक इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हमारा दावा हर वक्त यही है, सरबकफ सरबलंद देवबंद देवबंद, गैरतमंद जुर्रतमंद देवबंद देवबंद। ये मादरे इल्मी के फुजला, ये मादरे इल्मी के बानियान और मुअस्सिसीन, इनका कोई बाला बाक नहीं कर सकता, बल्कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ बोला और महज आराई की, वो तारीख में एक गाली बन के रह गए। अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी, अल्लाह ने उम्र अता फरमाई, तो एतदाल के साथ इन 26 सवालात को, इस किताब को दरसन और सबकन आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन आपसे दरखास्त ये है, आप नजरिए को समझेंगे, आप मसलक को समझे, आप मसले को समझे, मसले के फहम और मसले का इदराक करना ये उलमाए देवबंद की शान है। अपनी ज़ुबान को बचाना किसी की ज़ुबान दराजी से, बाकी हमें हक हासिल है कि हमारे अकाबिरीन और मशाइख के खिलाफ जो ज़ुबान दराजी करते हैं, जज़ाउ सय्यअति बिस्सय्यअह के उसूल के पेश नज़र हम जवाब देने के अहल है, मुस्तहिक़ और हकदार है। लेकिन हमारे मशाइख ने कहा, इल्मी इख्तिलाफ रखना बरहक, लेकिन किसी की पगड़ी उछालना ये आपको जेब नहीं देता। हम कोशिश करेंगे कि हमारी ज़ुबान एतदाल पे कायम रहे, हमारी तकरीर एतदाल पे रहे, हमारा दर्स व तदरीस एतदाल पे रहे। अल्लाह हमें अपने मशाइख, अपने अकाबिरीन के नहज पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने हमारे अकाबिरीन के बारे में बुरा भला कहा और लिखा, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए, और जो इस गुमराही में अब तलक भी जिंदा और मुलव्वस है, अल्लाह उनके हिदायत का सामान उनके हक में फराहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।